اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ المائدہ کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 352 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ المائدہ، یہ باب سورہ مائدہ کی تفسیر کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن مسعر وغیرہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے روایت کی مسعر سے، اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات سے، ان سب نے روایت کی قیس بن مسلم سے، انہوں نے طارق بن شہاب سے. طارق بن شہاب نے کہا، قال رجل من الیہود لعمر بن الخطاب، یہودیوں کے ایک شخص نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یا امیر المؤمنین لو علینا انزلت هذه الآیہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. اے امیر المؤمنین، اگر یہ آیت کریمہ جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ہمارے اوپر نازل کی جاتی، یعنی ہمارے شریعت کو کامل اور مکمل قرار دیا جاتا، لاتخذنا ذلك اليوم عیدا، تو ہم جس دن یہ آیت نازل کی جاتی اس دن عید کی خوشی منایا کرتے، اس دن کو عید بنا لیتے. فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انی لأعلم ای یوم انزلت هذه الآیہ انزلت یوم عرفہ فی یوم الجمعہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یقیناً معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن اتاری گئی ہے. عرفہ کے دن میں، جمعہ کے دن یہ آیت نازل کی گئی. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن ابی عمار قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے عمار بن ابو عمار سے، انہوں نے کہا، قرأ ابن عباس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وعندہ یہودی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور ان کے پاس ایک یہودی بیٹے ہوئے تھے. فقال لو انزلت هذه الآیت علینا لاتخذنا یومها عیدا، اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن کو عید کا دن مقرر کر دیتے. فقال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، فإنها نزلت فی یوم عیدین فی یوم الجمعۃ و یوم عرفۃ، یہ دو عیدوں کے دن نازل ہوئی تھی، یعنی اس دن جمعہ کا بھی دن تھا اور عرفہ بھی تھا. ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عباس، یہ حدیث حسن غریب ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ مائدہ کی یہ آیت ایک انتہائی اہم اور جامع آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ مطلب یہی ہے کہ قیامت تک اب یہی دین محمدی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا، اور اس کو منسوخ کر کے کوئی نیا دین تجویز نہیں کیا جائے گا، نہیں آئے گا۔ اب عزیز طلباء کرام، اس آیت کریمہ میں الیوم اکملت لکم، اکملت اکمال کا مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن سے جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا، اور وہ مقصود انسانوں کو دین و شریعت عطا فرمانا تھا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اتمام کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی دوسری چیز کی ضرورت باقی نہ رہی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اس آیت میں اللہ جل شانہ نے دین کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی ہے، کیونکہ دین کا ظہور اور غلبہ ان کی محنت سے یہ ہوتا ہے، اور نعمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کیونکہ دین کی تکمیل براہ راست اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ اکمال دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا دین ناقص تھا اور ہمارے پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اکمل کامل ہے۔ یاد رکھیے گا دین ہر نبی کا اس کے زمانے کے اعتبار سے قابل تھا، وہ مکمل تھا، مگر جو دین ان کے زمانے اور ان کی قوم کے اعتبار سے کامل تھا وہ اگلے زمانے اور اگلی قوموں کے اعتبار سے نامکمل تھا۔ اس کی مثال اگر ہم یوں لے لیں کہ جیسے ہمارا لباس ہوتا ہے، بچپن میں ہمارا لباس وہ بھی ایک زبردست لباس ہوتا ہے، اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، اچھی معیار کا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر ہم جب تھوڑے سے بڑے ہو جائے، لڑکپن میں چلے جائے تو پھر وہاں پر وہ کام نہیں آتا، تو پھر جوانی کے اعتبار سے وہ چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو پہلے دین ہوتے تھے، جس نبی پر بھی اللہ جل شانہ اس کو نازل کرتے تو وہ ان کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے کامل مکمل، لیکن بعد والے زمانے اور بعد والی قوموں کے اعتبار سے نامکمل ہوتا۔ تو شریعت جو سب سے آخر میں نازل کی گئی، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہر لحاظ سے، ہر جہت سے کامل مکمل اکمل ہے، کیونکہ یہ اب رہتی دنیا تک اس شریعت نے باقی رہنا ہے، اور کسی نئی شریعت کی ضرورت نہ ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی امید رکھے۔ یہی دین تا قیامت لوگوں کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر اس آیت کا زمانہ نزول اور مقام نزول، تو یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ 10 ہجری میں عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اتفاق سے وہ دن جمعہ کا دن تھا، جیسے ان دونوں روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس عصر کی نماز کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جو قبولیت دعا کی گڑی ہے، اور اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا تھا، جس میں 1.25 لاکھ اس سے اوپر پروان شمع ختم نبوت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ جی بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون سے، انہوں نے روایت کی محمد بن اسحاق سے، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمین الرحمن ملأ صحاء لا یغیزها اللیل والنہار،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہایت ہی مہربان ہستی کا دایاں ہاتھ برا ہوا ہے، صحاء، وہ ہاتھ بخشش کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لا یغیظھا اللیل والنہار، اس ہاتھ کو شب و روز نہیں گھٹاتے۔ قال ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات فإنه لم یغز ما فی یمینہ وعرشہ علی الماء وبیدہ الاخری المیزان یخفض ویرفع۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کتنا کچھ خرچ کیا ہے جب سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، یعنی کتنا سارا اس وقت سے لے کر اب تک خرچ کیا جا چکا ہے، پس بے شک اس خرچ کرنے سے نہیں گھٹایا اس کو جو اللہ جل شانہ کے دائیں ہاتھ میں ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کے شان کے ساتھ مناسب ہے، وعرشہ علی الماء، اور اللہ جل شانہ کا تخت پانی پر تھا، وبیدہ الاخری المیزان یخفض ویرفع، اور ان کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے، وہ جھکاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وھذا الحدیث فی تفسیر ھذہ الآیہ، اور یہ حدیث اس آیت کی تفسیر میں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم، وھذا الحدیث قال الائمۃ یؤمن بہ کما جاء من غیر ان یفسر او یتوہم۔ اس حدیث کے بارے میں ائمہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے جیسے یہ نازل ہوئی ہے، بغیر اس کے کہ اس کی تفسیر کی جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ ہکذا قال غیر واحد من الائمۃ، یہ کئی ائمہ کرام کا کہنا ہے، انہی میں سے سفیان الثوری و مالک بن انس و ابن عیینہ و ابن المبارک، سفیان ثوری، مالک ابن انس، ابن عیینہ اور عبداللہ ابن المبارک رحمہم اللہ، ان تمام حضرات کا یہی کہنا ہے، انہ تروى هذه الاشیاء ویؤمن بها ولا یقال کیف، کہ یہ چیزیں جس طرح سے روایت کی گئی ہے اسی طرح اس کے اوپر ایمان لایا جائے گا، اور یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ کیسے، اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ منع ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، انہی کے ہاتھ بند ہے اور وہ اپنے اس کہنے کی وجہ سے رحمت سے دور کر دیے گئے، بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اللہ جل شانہ کے، بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، خرچ کرتے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اس آیت کا شان نزول کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں سکونت پذیر ہوئے تو یہود نے بغض و عناد کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت حکمت الہی نے چاہا کہ ان کی روزی تنگ کی جائے، چنانچہ ان لوگوں کی پیداوار گھٹ گئی اور آمدنیاں کم ہو گئی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے اس آزمائش میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، مگر پہرے یہود الٹے عناد اور سرکشی پر اتر آئے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کے شان میں گستاخی کر ڈالی، اور جو کچھ یہاں پر ذکر ہوا آیت کریمہ میں، وہ لوگ یہ کہنے لگے، تو ان کے جواب میں پھر آیات کریمہ میں ہی ان کو جواب دے دیا گیا، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ بند ہو جائے اور ان کے اوپر بلکہ ان کو ملعون بھی قرار دیا گیا ان کے اس کہنے کی وجہ سے، ولعنوا بما قالوا۔
پھر اب اللہ جل شانہ نے تو فرما دیا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، تو اس کی تفسیر میں کہ اب اللہ جل شانہ خرچ کرتے ہیں، کس طرح خرچ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہاں پر یہ روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمائی۔ اب عزیز طلباء کرام، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر یمین الرحمن، رحمان لایا گیا، صفت رحمان، لفظ اللہ وہ نہیں لایا گیا۔ الرحمن اس لیے لائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی پر دلالت کرے، جو نہایت مہربان ہے۔ تو مہربان شخص ہم اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں، معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں، معاملات میں ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو مہربان اور سخاوت والے ہوتے ہیں وہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ جو اب الرحمن الرحیم جو ایسی ذات ہے تو وہ پھر کس طرح خرچ کرتا ہے۔ صحا یعنی وہ ہاتھ جو بخشش کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہم اپنے مشاہدے میں یہ بات دیکھتے ہیں، کوئی شخص اگر ہوتا ہے معاشرے میں کہ جس کے دروازے 24 گھنٹے وہ نادار مساکین اور مفلسوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، تو سب لوگ اس کی اچھائی، اس کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ جل شانہ وہ تو سب کو دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے مگر پھر بھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ لا یغیظها اللیل والنہار، اس دینے کو شب و روز گھٹاتے نہیں، اس ہاتھ کو شب و روز نہیں گھٹاتے، اس میں کمی آتی ہی نہیں۔ اب ہم وقت خرچ کرنے سے انسانوں کے پاس ختم ہو جاتا ہے مگر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی وہ نہیں آتی۔ اور عزیز طلباء کرام، یہ آیت کریمہ متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے لیے کسی اندام کا ہونا جب ذکر ہو جائے تو یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اب صفات متشابہات کے بارے میں موقف کیا رکھنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ائمہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ اس پر ایمان لایا جائے جس طرح یہ نازل ہوئی ہے، یعنی بس ظاہر کے اوپر ہی اس کو محمول کیا جائے، بغیر اس بات کے کہ اس کی تفسیر توضیح کیا جائے یا خود سے کوئی خیال بنا کر کسی کے سامنے رکھا جائے۔ اور اس کے بارے میں یہی سفیان ثوری، امام مالک ابن انس، ابن عیینہ اور عبداللہ ابن مبارک وغیرہم حضرات نے یہی بیان کی ہے کہ ان احادیث کو اسی طرح بیان کیا جائے، یعنی یہ بھی نہیں کہ ان کو چھپایا جائے، نہیں، ان کو اسی طرح بیان کیا جائے، اور جیسے یہ ہے، جیسے یہ ہم تک پہنچے ہیں اسی طرح ان پر ایمان لایا جائے، کسی اور جہت میں اس کو نہ بیان کیا جائے اور اس سے اس کی کیفیت کے بارے میں بھی سوال نہ کیا جائے۔ جی بڑھتے ہیں آخری روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی مسلم ابن ابراہیم سے، انہوں نے حارث ابن عبید سے، انہوں نے سعید الجریری سے، انہوں نے عبداللہ ابن شقیق سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحرس حتی نزلت هذه الآیہ واللہ یعصمک من الناس فأخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسه من القبة فقال لهم یا ایہا الناس انصرفوا فقد عصمنی اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ واللہ یعصمک من الناس نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے اپنا سر مبارک نکالا اور پہراداروں سے کہہ دیا کہ اے لوگو لوٹ جاؤ، اللہ جل شانہ نے میری حفاظت کا ذمہ اور وعدہ فرما لیا ہے،
हाज़ा हदीसुन गरीबुन, ये हदीस गरीब है। वरवा बाज़ुहुम हाज़ल हदीस अनिल जुरैरी अन अब्दुल्लाह इब्न शकीक क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहरसु वलम यज़कुरु फ़ीही अन आयशा, और इसमें उन्होंने उम्मुल मुमिनीन का तज़किरा नहीं किया, बाकी रिवायत इसी तरह ज़िक्र की है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, सूरह माइदा की ये आयत नंबर 67, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिक, ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम जो कुछ आपके रब की जानिब से आप पर नाजिल किया गया है आप वो पहुंचाइए। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह, और अगर आप ऐसा न करेंगे तो आपने अल्लाह की पैगम्बरी का हक अदा नहीं किया। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला आपको लोगों से महफूज रखेंगे, बेशक अल्लाह ताला काफिरों को हिदायत नहीं देते। तो इस आयत की तफसीर में वल्लाहु यासिमुका मिनन नास यहाँ पर यह जिक्र हुआ, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इन लोगों को जो आप सल्लम की पहरेदारी पर होते थे उनको वहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पर एक सवाल अजीज़ तलबाए किराम जहन में ये आता है कि जब अल्लाह जल्ल शानुहु ने हिफाजत का वादा फरमाया है तो फिर आप सल्लम ग़ज़वे उहद में ज़ख्मी क्यों हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार ने, यहूद ने, मुशरिकीन ने इतना सताया क्यों? तो जवाब उससे ये है कि देखिए ये वाक़यात इस आयत के नुज़ूल से पहले के हैं। ग़ज़वे उहद के ज़ख्म मक्का में और दूसरे जो भी आप सल्लम को तकलीफ़ें पहुंची वो इस आयत के नुज़ूल से पहले के हैं। या दूसरा जवाब बाज़ हज़रात ने ये दिया है कि आयत में जो मुराद है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तो वो इंतहाई दर्जे का, बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं मोहलिक तरीके से नुकसान पहुंचाना, तो वो मुराद है यहाँ पर कि छोटी मोटी ज़ख्म वो आपको आ सकती है, लेकिन किसी को भी ये जुर्रत ना होगी कि वो आपको ऐसा कोई ज़रर पहुंचाए जो आपके लिए जानलेवा या मोहलिक साबित हो। जी अजीज़ तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।